پروردگار عالم علم کی اہمیت کو بتانے کے لیے کسی اور بات تک آپ کو لے جانا ہے، لہذا مقدمتاً یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دوسری جگہ پروردگار عالم نے جب پہلی مرتبہ وحی نازل کی اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کہا؟ اقرا، اے نبی پڑھو، اے نبی لکھو۔ یہ بتائیے کہ کیا نبی جب اس کائنات میں آئے تو وہ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ الحمدللہ ہم جس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا فقہ جعفریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم انسان یہ مانتے ہیں کہ ہمارا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم نہ تھے، ہمارا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب محمد کے نور کے علاوہ کسی اور کا نور نہ تھا، ہمارا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب یہ لفظ تھا کا وجود نہ تھا۔ تو ہم الحمدللہ اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نبی اس کائنات میں آئے تو وہ عالم علم لدنی تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے نبی سے کیوں کہا کہ پڑھو؟ اے پروردگار تیرا نبی ہے، تو ہادی بنا کے بھیج رہا ہے۔ اچھا عقل کا تقاضا بھی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جب نبی اس کائنات میں آئے تو نبی کچھ نہیں جانتے تھے، امی تھے، جاہل تھے۔ میرا ایک مؤدبانہ سوال ہے، اگر آپ کہیں کسی جگہ پر کسی کو کسی بات کی تبلیغ کرنے کے لیے بھیجیں گے تو کسے بھیجیں گے؟ اسے جو جانتا ہے یا اسے جو ان پڑھ اور گوار ہے؟ اور اگر گوار ہوا تو وہ سکھا نہیں سکتا، وہ اور جہالت تو پھیلا سکتا ہے لیکن نئی باتیں ان لوگوں کے درمیان نہیں پھیلا سکتا۔ تو جب انسانی عقل، ہمارا چھوٹا سا سسٹم کسی جگہ پر کسی چیز کو سکھانے کے لیے کسی شخص کو بھیجتا ہے تو ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ کوئی جاہل سکھانے کے لیے جائے۔ تو وہ پروردگار عالم جس نے اس پورے اسلامک سسٹم کو چلایا، وہ کہتے ہیں نبی کو جاہل بھیج سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ تمام مسلمانوں کا متفقہ طور پر فیصلہ یہ ہے، متفقہ طور پر مانتے یہ ہیں کہ ہمارے لیے 1,24,000 انبیاء ہے۔ انبیاء کس لیے آئے؟ ہدایت کے لیے۔ انبیاء کس لیے آئے؟ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انبیاء ہادی بن کر آئے اور انہیں کچھ معلوم نہ ہو۔ تو میرے پروردگار اب تو یہ بتا کہ نبی سے کیوں کہہ رہا ہے کہ تو پڑھ؟ بھائی کسی حدیث کی تو بات ہے نہیں کہ حدیث کو جھٹلا دیا جائے کہ حدیث ہے، ہو سکتا ہے سند ضعیف ہو، حدیث ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا متن ضعیف ہو، راوی جھوٹا ہو۔ یہ تو قرآن کا سورہ ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ تو پروردگار تو بتا کہ آخر یہ لفظ اقرا کیوں رکھا؟ عجب نہیں پروردگار کہے کہ دیکھو میں خطاب نبی سے کر رہا ہوں لیکن مراد میرے نبی کے امتی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بلندی پاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ معراج پاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ میرے نبی سے منسلک رہو تو تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا۔ جب علم انسان کو نہیں ہوتا اور جاہو حشم انسان کی نظروں میں زیادہ ہوتا ہے تو لوگ وسیم رضوی بن کر پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے یہ لیٹسٹ خبر آئی ہوئی ہے کہ اس جاہل خبیث نے، اور ماشاءاللہ علماء کرام اس کا اپنے اپنے طریقے سے رد بھی کر رہے ہیں اور خوب علماء نے جواب دیا، سنی علماء نے بھی اور اس کے علاوہ شیعہ علماء نے بھی جواب دیا۔ ممبر پر آیا، میرے ذہن میں بھی بات آ گئی تو میرے اوپر بھی واجب ہے کہ اس کا رد کیا جائے۔ ایک جاہل، اب سوچے کتنا بڑا خبیث ہوگا وہ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مسلمان دائرے میں رکھنے کے بعد یہ کہے کہ قرآن مجید کی 26 آیتیں غلط ہیں۔ یہ کہاں سے بات آئی؟ جب جہالت نسلوں میں پروان چڑھتی ہے تب وسیم رضوی جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔
اور میں اس منبر پر پورے ہی ذمہ داری کے ساتھ اس امام بارگاہ باب الحوائج میں مولا عباس کو حاضر و ناظر جان کر اپنے عقیدے کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ وسیم رضوی کا شجرہ کھنگال کر دیکھیے، کہیں نہ کہیں کمی ضرور نظر آئے گی۔ اس لیے کہ دیکھیں، اب چونکہ ارئی والے سب ہمارے جاننے والے ہیں، اپنے ہی لوگ ہیں، گفتگو جیسے چاہے کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں اس چیز کی تو پرواہ ہے نہیں کہ یہاں اچھی نہیں پڑی تو دوبارہ بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، کسی بھی ہندو مذہب میں کے ماننے والے، یعنی کسی ہندوازم کے ماننے والے، کسی ہندو نے جو ہمارے بھائی ہیں، آج تک مسلمان نہ ہونے کے باوجود قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو جھٹلایا نہیں۔ لیکن یہ وہ شخص ہے جو دیکھ رہا ہے کہ قرآن مجید میں پروردگار خود کہہ رہا ہے اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس کی پیدا کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کے باوجود بھی قرآن کی 26 آیتوں کو جھٹلانا اس بات کی دلیل ہے کہ یا تو ماں نے خطا کی تھی یا باپ صحیح نہیں تھا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ قرآن مجید خود کھلا کھلا کہہ رہا ہے اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ ایک بات بتائیے، 1400 سالوں میں کم سے کم 14 کروڑ مرتبہ قرآن مجید کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ وسیم رضوی کے باپ اجداد جو ظالم و سفاک تھے، جب قرآن کی ایک آیت کا جواب نہ لا سکے تو یہ خبیث النفس جو عربی کی 1 سے لے کر 10 تک گنتیاں نہیں جانتا، وہ کیا فیصلہ کرے گا کہ قرآن برحق ہے یا نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ یہ قرآن مجید ہے، کوئی کھیل نہیں۔ اچھا، انہوں نے یاچکا کہاں دائر کی؟ سپریم کورٹ میں۔ اب سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جہاں تم نے یاچکا دائر کی ہے، جہاں تم نے یہ دستاویز دی ہیں، وہاں سے ہی تمہیں انشاءاللہ یہ جواب ملے گا کہ جس سموِدھان میں تم نے رپورٹ کرائی ہے، وہی سموِدھان یہ کہتا ہے کہ ہر مذہب کی ہر کتاب کا احترام کیا جائے۔ اور سپریم کورٹ میں آپ کے اس اعتراض سے یا آپ کے سوال سے کیسے نتیجہ نکل سکتا ہے؟ کیا سپریم کورٹ پر قرآن مجید نازل ہوا تھا یا نبی مرسل پر نازل ہوا تھا؟ اگر نبی مرسل پر نازل ہوا تھا تو جملوں کو سمیٹ کر کہنے دیجئے جیسے جب نبی کے دور میں کچھ مسلمان اس قرآن کا کچھ نہ بگاڑ سکے تو آج تمہارے جیسے بھی کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور انشاءاللہ قرآن جیسا تھا ویسا محفوظ رہے گا۔ لہذا ہر شیعہ پر جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، بلکہ ہر مسلمان پر۔ اچھا، ایک بات اور کہتا چلوں، یہ جو وسیم رضوی کے جملے ہیں، استغفر اللہ، مجھے اسے رضوی نہیں کہنا چاہیے، وسیم رشدی کے جو جملے ہیں، عزیزان گرامی، یہ خود اس کی پیداوار نہیں ہے، یہ بخوبی جانتا تھا۔ میں یہ کہوں گا، مسلمانوں کے علماء ہمارا جواب دیں گے، یہ بخوبی جانتا تھا کہ اس سے تفرقہ پیدا ہوگا۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے اور مسلمان یہ سمجھ لیں، چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو، آپس میں اگر لڑیں گے تو اس تیسری طاقت کو فائدہ ہوگا جس نے وسیم رشدی کو ہمارے درمیان بھیجا ہے۔ جیسا کہ مولانا کلب جواز صاحب نے اور دوسرے علماء نے بھی کھلم کھلا یہ کہا کہ اب اس کا ہماری قوم یعنی شیعہ قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اب آنے والے جتنے بھی اس کے بیان ہوں گے، حکومت ہند سے گزارش یہ ہے کہ اس کو مسلمان کے طور پر نہ دیکھا جائے۔ جیسے کل سلمان رشدی ہمارے یہاں واجب القتل تھا، ویسے یہ بھی واجب القتل ہے۔ جیسے وہ لعنتی تھا ویسے یہ لعنتی ہے۔ یزید نے کہا جب امام حسین نے
مدینہ چھوڑا تھا، کربلا میں آئے تھے، ایک جملہ کہا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میرے مولا نے بتا دیا کہ میں نے کہا میرے جیسا، یعنی میرے بعد کچھ میرے جیسے آئیں گے، کچھ یزید جیسے آئیں گے۔ جب جب یزید جیسے آئے، کوئی نہ کوئی حسینی اس وقت کھڑا ہو کر اس کا جواب دے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ عزیزان گرامی، یہ صرف اور صرف علم کی کمی، جہالت کا سر چڑھ کر بولنا ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں خطائیں نہیں ہوتی، جہاں معرفت ہوتی ہے وہاں غلطیاں نہیں ہوتی، جہاں علم ہوتا ہے وہاں سکون ہوتا ہے، جہاں جہل ہوتا ہے وہاں بے اطمینانی ہوتی ہے، جہاں علم ہوتا ہے، اب میں نے کہا جہاں علم ہوتا ہے وہاں سکون ہوتا ہے۔ آئیے دیکھیں کہاں سکون تھا اور کہاں اضطراب تھا۔ 1400 سال پہلے چلیے، نبی اکرم کے پاس کچھ لوگ آئے، آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ فاطمہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم نے کہا دیکھو اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، پروردگار کرے گا۔ لوگوں نے جواب سنا، چلے گئے۔ دیکھیے جہاں علم ہے وہاں سکون ہے، جہاں جہل ہے وہاں اضطرابی ہے۔ اب سنیے مجھ سے کہ اب ان لوگ باہر تو گئے، بڑے بڑے صحابہ تھے، جانے کے بعد چیمی گوئیاں شروع کی۔ ایک ہی بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی بیٹی کے عقد کا فیصلہ پروردگار کرے گا؟ یہ نبی کو صرف ہم سے نہیں کرنا اس لیے بہانہ بنا رہے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ توحید کے ماتھے پر بل پڑا، پروردگار نے کہا نبی ان سے کہہ دو جن کے گھر ستارہ اترے گا، جہاں ستارہ اترے گا اسی سے فاطمہ کا عقد ہوگا۔ اب مجھے پورا واقعہ نہیں پڑھنا، آپ سب سنتے رہتے ہیں، بس بتانا اتنا ہے جہاں علم ہوتا ہے وہاں سکون ہوتا ہے، جہاں جہل ہوتا ہے وہاں اضطرابی ہوتی ہے۔ اب سنیے، ستارہ چلا، مدینے کے گلیاروں میں مسلمانوں نے اپنے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کیا۔ ہر ایک بے چین تھا۔ تاریخ نے لکھا انہی بے چینوں میں ایک شخص تھا جو بڑے اطمینان کے ساتھ مصلی عبادت پر نمازیں ادا کر رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں علم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنے آپ کو ظاہری طور پر سجا سوار لینے سے خدا کی پراپرٹی کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ مولا کائنات نے بتایا کہ اے عرب کے مسلمانوں، تمہاری نظروں میں زینت ہے دنیا میں سج سور لینا، لیکن اللہ کی نظروں میں جو زینت ہے نا وہ ہے مصلی عبادت پر آ کر ذکر پروردگار کرنا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اچھا دوسرا منظر، یہ تو مولا تھے، امام تھے، معصوم تھے، ان سے خطا نہیں ہو سکتی، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ کوئی اور جگہ ہے کہ جہاں کسی غیر معصوم نے اتنا سکون دکھایا ہو؟ ایک کتاب ہے مرحوم مولانا ڈاکٹر کلب ساجد صاحب نے لکھی تھی ایرانی انقلاب پر، جس کا نام تھا تاج شکن۔ کبھی انشاءاللہ وقت ملے تو حاصل کریے گا اور اس کا مطالعہ کریے گا۔ اس میں ایک واقعہ ہے، بہت بہترین واقعہ۔ دیکھیں جہاں علم ہوتا ہے وہاں سکون ہوتا ہے، جہاں جہل ہوتا ہے وہاں اضطرابی ہوتی ہے۔ امریکہ کی طرف سے شاہ کی مدد کے لیے 2 پلین چلے، یہ اس کتاب میں مرقوم ہے، جا کر جسے دیکھنا، اور کتاب میں نہ بھی ہو تو یہ اسی دور کی بات ہے، آج سے کچھ 20-30 سال 40 سال پہلے کی، جب آیت اللہ خمینی زندہ تھے اور جب ایرانی انقلاب آیا۔ 2 جہاز چلے، کیا کرنا تھا انہیں؟ ایران کے شیعوں پر بمباری کرنی تھی۔ جو لوگ اس احتجاج میں امام خمینی کا ساتھ دے رہے تھے، ادھر سے جہاز چلے، ادھر لوگوں نے امام خمینی سے کہنا شروع کیا ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس
اسلحے نہیں ہیں، ہم کیسے لڑیں گے؟ ابھی کچھ دیر کے بعد فنا ہو جائیں گے، لیکن چونکہ یہ علی کا چاہنے والا عالم تھا اس لیے سکون سے بیٹھا ہوا تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جہاز چلے ہیں۔ کہا میں بھی اپنے مولا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ تاریخ نے لکھا اس علی کے چاہنے والے عالم نے نماز پڑھی، اللہ جانے کیا مانگا، جو 2 جہاز چلے تھے خود ٹکرائے مر گئے۔ اب آج کا وسیم رضوی دیکھ لے، آج کا وسیم رشدی دیکھ لے، جب ایک امام خمینی جیسا عالم اٹھتا ہے تو امریکہ جیسا سپر پاور مقابلہ نہیں کر سکتا، تو تیرے جیسے کچھ بد نسل لوگ ہماری قوم کا کیا بگاڑیں گے؟ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، علم انسان کو، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ تو جہاں علم ہے ایران گرامی، اسی لیے مولانا ڈاکٹر کلب سعدی صاحب کی پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، صرف ایک بات پر فوکس کیا، وہ یہ کہ علم علم علم۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ علم دین ہی حاصل کریں، آپ کو جو جہاں پر جیسے بھی مناسبت سے علم حاصل کرنے کا موقع مل جائے، خاص طور سے ہمیں اپنے جوانوں سے میری یہ گزارش یہ ہے کہ ہمیں اپنے اس قیمتی وقت کو، دیکھیں آنے والا زمانہ بہت فائٹنگ کا زمانہ ہے، آنے والا زمانہ اتنا تنگ کر دے گا ہماری زندگی کو کہ جب تک ہمارے پاس علم نہ ہوگا، ہنر نہ ہوگا، ترقی نہ ہوگی، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو آج ہم اپنے آپ کو تیار کریں، علم حاصل کر کے، علم حاصل کر کے ہم اپنی قوم کو ترقی یافتہ بنائیں۔ آپ دیکھیں ایران میں اب کیا کریں، لوگ کہتے ہیں ایران کی تعریف کرتے رہے، تو مجبوراً ہمیں کرنا پڑتی، کیونکہ مسلمانوں کے تقریباً 52 ملک ہیں، جس میں سے صرف ایک ہی ملک ایسا ہے جو اپنے علم کا لوہا منوا رہا ہے، وہ ہے سرزمین ایران۔ یوں تو عراق بھی ہے، عراق میں کئی روزے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی میں ایران سے کہیں پیچھے ہے۔ تو اب ایران نے کیا کیا، ان نوجوانوں نے کیا کیا؟ صرف اور صرف آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی کے قول پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایجوکیشن میں جھونک دیا۔ اب آج وہاں پر ہر سسٹم کمپیوٹرائز ہے، آج وہاں جیسے اسلحے ہیں ویسے دوسروں کے نہیں۔ اب آپ یہ سوچیں خالی کہ کم سے کم 35 ایئرس ہو گئے، 35 سالوں سے امریکہ صرف دھمکی دے رہا ہے، کچھ کر نہیں پا رہا۔ آپ یہ بتائیے، تاریخ اٹھا کر دکھائیے مجھے، 30 سال پہلے کا زمانہ لے جائیے، 30 سالوں میں جہاں جہاں تاریخ ہے، جب جب امریکہ نے کسی ملک کے خلاف کچھ بولا ہے تو وہاں حملہ بھی کیا ہے۔ اللہ جانے کون سی مدد ہے ایران کے پاس کہ 35 سال سے صرف دھمکیاں دے رہا ہے، کچھ کر نہیں پا رہا۔ اور جب جب یہ دھمکیاں دیتا ہے، بڑے ہی اطمینان کے ساتھ امام خمینی کا ایک اور چاہنے والا، علی کا ایک ادنا غلام، علی خامنائی اٹھتا ہے، ایک ہی لفظ کہتا ہے اپنے چاہنے والوں سے کہ اگر تمہارے پاس تقوی ہے، زہد ہے، ایجوکیشن ہے، تو ان جیسوں کو بھونکنے دینا، ان کی نہ سننا۔ اور یہی وہ بندہ ہے جو امریکہ کے 52 سے 53 کروڑ ملین ڈالر کا لگا ہوا وہ ومان جو ایران کی رڈار سے بھی باہر تھا، اپنے علم کی بنیاد پر ایک لمحے میں گرا لیا۔ کیسے؟ صرف اور صرف ایجوکیشن، صرف اور صرف علم۔ اسی لیے کہا گیا کہ علماء کہتے کہتے اس دنیا سے چلے گئے کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے آپ کو علم سے مزین کریں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے کہا اقرا، اے نبی پڑھو۔ گویا پروردگار عالم ہم امتیوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی کے ماننے والوں،
اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو فقہ جعفریہ سے جوڑو تو تم پر واجب ہے کہ علم حاصل کرو. ایک روایت اور اس کے بعد ختم دعا. عجیب و غریب روایت ملی, ایک عالم اور عابد کے درمیان فرق دیکھیے, اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی رحمتوں کو تمام. روایت کا جملہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اذا کان یوم القیامہ, جب قیامت کا دن ہوگا کیا کیا جائے گا یا نبی اللہ, یا امام جعفر صادق علیہ السلام؟ مولا کہتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا فوضعت الموازین, اللہ ایک ترازو کو رکھے گا. روایت کا جملہ ہے وَجَمَعَ اللَّهُ النَّاسَ, اور اللہ لوگوں کو ایک صف میں کھڑا کرے گا. فَوُضِعَتِ الْمَوَازِينَ, اور ترازو کو رکھا جائے گا. فَتُوَزِّنُ مِدَادِ الْعُلَمَاءِ مَعَ دِمَاءِ الشُّهَدَاءِ, تو اس وقت علماء کے قلم سے لکھی گئی روشنائی کو شہیدوں کے خون کے ساتھ تولا جائے گا. عجیب و غریب روایت ہے نا. علماء کے قلم سے نکلی ہوئی سیاہی کو شہیدوں کے خون سے تولا جائے گا. اب میرا امام کہتا ہے فَيُرَجِّحُ مِدَادُ الْعُلَمَاء, تو اس وقت جو علماء کے قلم سے نکلی ہوئی سیاہی ہوگی وہ بھاری پڑے گی شہیدوں کے خون پر. میں کہوں گا میرے مولا کیوں؟ یہ تو شہید ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی جان دی, اس عالم نے تو فقط ہاتھ لایا اور لکھ دیا اور اس کے بعد یہ زندہ بھی رہا, اس نے تو اپنی جان دی ہے, آپ کی راہ میں شہید ہوئے, آخر اس کا مرتبہ کم کیوں؟ عجب نہیں میرا مولا آواز دے کہ بے شک شہید بھی راہ خدا کا شہید ہے, لیکن اس نے شہید ہو کر صرف اور صرف ہو سکتا ہے ایک آدمی کو بچایا ہو, لیکن اس عالم کے قلم نے جب لکھنا شروع کیا تو امتوں کو بخشوا دیا. آپ دیکھیں نا, جب ایک بھی صفحہ کوئی لکھتا ہے تو جب تک وہ صفحہ باقی رہتا ہے تب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک اور روایت ملی مجھے اسی عنوان سے, مولا فرماتے ہیں جب یوم قیامت ہوگا تو اللہ عالم اور عابد, کسے؟ عالم اور عابد دونوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا. فقاما, وہ دونوں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اب عجیب و غریب جملہ ہے, سنیں عالم کی فضیلت اور اس سے اندازہ لگائیں کہ علم کتنا اہم ہے. اب پروردگار کہے گا یا عابد, اے وہ کہ جو عبادت کرنے والا ہے, اے عابد, انطلق الی الجنہ, جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. عالم کھڑا منہ دیکھ رہا ہے, پروردگار عالم نے عابد سے کہا ڈائریکٹ تم جنت میں جاؤ کیونکہ تم نے عبادت کی ہے. جملے کو برباد نہ کیجیے گا, تم نے عبادت کی ہے, تم نے میرے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہو, تم نے نمازیں پڑھی ہیں, قرآن کی تلاوت کی ہے, میرا ذکر کیا ہے, مجھ پر واجب ہے کہ تمہیں جنت میں داخل کر دوں. اب عالم سے پروردگار کہے گا جب عابد جنت میں چلا جائے گا, اے عابد, اے عالم تم رکو. اب عالم کہے گا پروردگار کوئی غلطی ہو گئی ہے, کچھ خطا ہو گئی ہے, آخر وجہ کیا ہے, کیوں روک رہا ہے؟ روایت کا جملہ ہے پروردگار کہے گا کہ تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے, بلکہ میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں, خود نہ جانا بلکہ جسے چاہنا اسے بھی لے جانا. تشفع بحسن تعجیبک, جس کی چاہو اس کی شفاعت کرو. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بی بی زہرا جنت میں کیسے اپنے چاہنے والوں کو لے جائیں گی, کہاں سے اختیار آئے گا؟ ہمارے یہاں کا ایک ادنا عالم اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ جسے چاہے بخشوا دے, تو یہ تو فاطمہ زہرا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد پروردگار کہے گا تشفع, شفاعت کرو. اب ایک سوال ہو سکتا ہے آپ لوگ کریں کہ مولانا اب وہ کسی کی بھی شفاعت کر دے گا,
بھائی ہو سکتا ہے بہت فاسق و فاجر میرے جیسا انسان کوئی ہو جائے اور آپ کہیں کہ ان کی بھی یہ شفاعت کر دیں گے، تو بالکل فاسق و فاجر تھے. تو پہلی صورت یہ کہ وہ فاسق و فاجر آپ کی نظر میں تھا، پتہ نہیں پروردگار کی نظر میں کیا تھا. جو ہمارے یہاں ایک غلط رواج چل گیا نا کہ جہاں کچھ دیکھا بس فوراً، چاہے اپنے کردار اپنے دامن میں کتنے بھی دھبے لگے ہوں، لیکن کہنا پہلی چیز تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی نظر میں ایسا ہو. اللہ جانے اللہ کی نظر میں اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہو، کون سا عمل اسے پسند آ جائے. اور دوسرا یہ کہ جب عالم بخشوائے گا تو ہر ایک کو نہیں، وہ عالم ہے، جاہل نہیں ہے کہ جسے چاہے گا لے کے چل دے گا. اسی لیے کہا کہ عالم کو پروردگار نے عابد کو یہ اتھارٹی نہیں دی کہ جسے چاہو لے جاؤ، اس لیے کہ پروردگار جانتا ہے عالم کا عمل سوچ سمجھ کر ہوتا ہے. لہذا پروردگار نے کہا تشفع بحسن تعدیبک، کہ اپنے حسن ادب سے جسے چاہو اسے بخشوا دو. یہ ہے ایک عالم کا مرتبہ، اور اسی سے اندازہ لگائیں علم کا مرتبہ. عزیزان گرامی باتیں بہت ساری تھی، لیکن وقت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے یہیں پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. کربلا میں ایک طرف علم تھا، ایک طرف جہل تھا، ایک طرف علماء تھے، ایک طرف جہلا تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا میں صرف اور صرف امام حسین، امام زین العابدین اور امام باقر علیہ السلام یہی عالم تھے، یہی امام تھے؟ نہیں. امام حسین کا حبیب ابن مظاہر کو رجل فقیہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا میں فقیہان وقت موجود تھے، ورنہ امام کبھی نہ کہتے اے رجل فقیہ، کسے؟ اے حبیب ابن مظاہر، اے میرے دوست، اے رجل فقیہ، اے دین کو سمجھنے والے. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، لیجئے آغاز کربلا ہو گیا. کل 28 رجب تھی نا. امام حسین علیہ السلام، آج کا وہ تاریخ ہے جب امام حسین اپنے پورے لشکر کو لے کر مکے کی طرف رواں دواں ہے. مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا. ایک دو روایتیں اسی ہجرت کے حوالے سے سن لیں، اس کے بعد ختم دعا ہے. علماء کہتے ہیں کہ جب ولید کے پاس یزید پلید کا خط آیا کہ حسین سے بیعت لے لو، تو یزید نے امام حسین کو بلایا. اب جیسے ہی امام حسین کے پاس یزید کا قاصد آیا، جناب زینب نے دیکھا کہ مولا پریشان ہے. اللہ جانے کتنا صبر تھا بی بی زینب میں. آئی ہے میرے بھیا، کیا تمہیں کس نے بلایا ہے؟ کہا ولید نے بلایا ہے. کہا کس لیے بلایا ہے؟ کہا بہن نہیں معلوم. جناب زینب نے ایک جملہ کہا، بھیا میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گی. عباس کو آواز دی، علی اکبر کو آواز دی. اب روایت کہتی ہے 30 بنی ہاشم کے جوان مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ گئے، ولید کے دربار میں پہنچے. ایک مرتبہ مولا عباس نے ایک فقرہ کہا، اے آقا کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم اندر آ جائیں؟ میرے مولا نے کہا عباس نہیں، جب میری آواز بلند ہو جائے تب آ جانا. ادھر مولا کی آواز بلند ہوئی، عباس نے تلوار کو نیام سے نکالا. آقا بتائیے کس کا سر قلم کر دوں؟ میرے مولا نے رو کر کہا عباس ابھی کربلا نہیں آئی، ابھی تلوار کو نیام میں رکھو، میں کہوں گا میرے مولا. ارے عباس کی سب سے بڑی تمنا یہی تھی کہ اپنے آقا پر اپنی جان نچھاور کرے. ارے کربلا میں بھی موقع نہ ملا، اس سے پہلے بھی موقع نہ ملا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مولا حسین علیہ السلام کے. لیجئے مولا اپنے گھر واپس آئے. آنے کے بعد ایک مرتبہ عباس سے کہا، عباس میں تمہیں ایک فہرست بنا کر دیتا ہوں، جن کا نام لکھ دوں گا ان کو جا کر خبر کر دینا کہ میرے ساتھ چلنا ہے. عباس نے لسٹ دیکھی، علی اکبر بیٹا تمہیں بھی چلنا ہے، قاسم بیٹا تمہیں بھی چلنا ہے، اے اولو محمد تمہیں بھی چلنا ہے. ایک مرتبہ مولا عباس نے
دیکھا کہ 6 ماہ کے علی اصغر کا بھی نام ہے، دل تڑپ گیا، کیا اس جیسا بچہ بھی اس جنگ پر جائے گا؟ اب مولا عباس علیہ السلام، روایت علماء سے میں نے سنا ہے، ایک مرتبہ متوجہ ہو کر سنا، اس لیے کہ مصائب تصور کا نام ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ ایک مرتبہ مولا عباس علی اصغر کے پاس آئے، علی اصغر کو خبر نہیں کی، بلکہ جس بی بی کے ہاتھوں میں علی اصغر تھا اس بی بی سے کہا کہ اس بچے کو بھی کربلا چلنا ہے۔ اب ادھر جناب صغرا نے دیکھا، بابا مجھے نہیں لے جائیے گا، بابا میں بھی تو آپ کی لاڈلی ہوں، بابا علی اصغر جا سکتا ہے، صغرا کیوں نہیں جا رہی ہے؟ ایک مرتبہ جب مولا نے انکار کر دیا، جناب صغرا ایک مرتبہ زینب کے پاس آئی، اے پھوپھی اماں بابا سے سفارش کر دیجئے، آپ کی بات نہیں ٹالتے۔ اللہ جانے کیسے سمجھایا جناب زینب نے، جناب صغرا مان گئی۔ اب مجھ سے روایت سنیں، عجیب و غریب روایت کے فطرے ہیں۔ ادھر خبر کی گئی، آخری رات ہے، مولا اپنی ماں کی قبر پر سب سے پہلے گئے۔ جب مولا اپنے بھائی کی قبر پر گئے، اپنے نانا کی قبر پر گئے، تو علماء کہتے ہیں اپنے پیروں سے گئے۔ جملہ سنو گے عزاداروں، ایک مرتبہ جب مولا نے اپنے ماں کی قبر دیکھی نا، علماء کہتے ہیں مولا حسین گھٹنیوں کے بل گئے، ماں کی قبر سے لپٹ گئے، اماں تیرا حسین مدینہ چھوڑ آئے، اماں میں کہوں گا شاید قبر سے آواز آئی ہو، اے حسین تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ چلے گی، ارے کربلا میں جس مقام پر تجھے شہید کیا جائے گا اسے اپنے بالوں سے صاف کروں گی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ آخری فقرہ، ایک مرتبہ نانا کی قبر پر آئے، نانا آپ کی قبر کا مجاور حسین جا رہا ہے، نانا آپ نے بھی ہجرت کی تھی، میں بھی ہجرت کر رہا ہوں، لیکن میری ہجرت آپ کے جیسی نہیں ہے، نانا آپ کو وطن واپس آنا نصیب ہوا تھا لیکن حسین واپس نہیں آئے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ امام حسین نے اپنے رخسار کو قبر رسول پر رکھا، ارے کچھ دیر کے لیے سوئی تھے، عالم خواب میں دیکھا قبر رسول شگافتہ ہوئی، رسول اسلام برآمد ہوئے۔ بس آخری فکرے اور اس کے بعد ختم دعا ہے، رسول نے حسین کو کلیجے سے لگایا، اے میرے بیٹا میرے دین کو بچا کر آنا، اور ایک جملہ سنو، میری قبر پہ کے بعد اپنی ماں کی قبر پر ضرور جانا۔ کہا نانا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کئی دن سے تیری ماں کو نہیں قبر میں چین، آئی تھی شب کو میرے پاس یہ کرتی ہوئی بہن، ارے گھر میرا لٹتا ہے، فریاد رسول ثقلین، صبح کو چھوڑ کے جاتا ہے وطن میرا حسین، ارے کہنے آئی ہوں کہ اب قبر سے منہ موڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بذنب قضائه وتسليمه، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔